گجرات کی ضلع انتظامیہ 48 گھنٹے بعد بھی سیلابی پانی کے نکاس میں مکمل ناکام۔ شہر کے مرکزی مقامات پر پانی بدستور موجود، سطح 1 انچ بھی کم نہ ہوئی۔ سیلابی پانی شہر کے مزید علاقوں میں داخل۔ جی ٹی ایس چوک، رام تلائی چوک، گلزار مدینہ، کالو پورہ، فتو پورہ میں پانی داخل۔ چلڈرن پارک، فیصل گیٹ، تمبل چوک، فوارہ چوک، جناح روڈ، غریب پورہ، شیشے والا دروازے میں 3 فٹ پانی موجود۔ تعلیمی ادارے دوسرے روز بھی بند۔ پنجاب حکومت کا شہر میں سیلابی صورتحال کا نوٹس۔ بارشی پانی نکالنے کے لیے ہنگامی بنیادوں پر برساتی نالے کی تعمیر شروع کر دی۔ شہریوں کا غفلت کے مرتکب سرکاری افسران کے خلاف کارروائی کا مطالبہ۔ اتنا گجرات میں ہم نے پہلے کبھی بھی نہیں دیکھا، صرف نیوز پہ دیکھا تھا سیلاب کا، اور لیکن گجرات کے شہری اس ٹائم بہت ہی مشکلات میں ہیں، اور پانی بڑھتا جا رہا ہے کافی اور اس طرح شاپ پہ بھی جانا مشکل ہے۔ سیلابی ریلوں نے جنوبی پنجاب میں تباہی مچا دی ہے۔ دریاؤں میں شدید طغیانی کے باعث کئی بند ٹوٹ گئے۔ جلال پور پیروالا میں دریائے چناب کے بہاؤ میں غیر معمولی اضافہ۔ حفاظتی بند ٹوٹنے سے سیلابی پانی آبادی کی طرف بڑھنے لگا۔ رہائشی علاقے، سرکاری اور نجی املاک اور فصلیں متاثر۔ ہزاروں افراد نقل مکانی پر مجبور۔ ملتان میں قاسم بیلا کے قریب شجاع آباد کینال میں پانی کی مقدار گنجائش سے 3 گنا زیادہ۔ نہر اوور فلو ہونے سے آس پاس کے علاقوں میں سیلابی پانی داخل۔ بڑے پیمانے پر فصلیں زیر آب۔ شجاع آباد میں سیلابی پانی نے 2 درجن سے زائد دیہات کو ڈبو دیا۔ 50,000 سے زائد متاثر لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کرنے کا سلسلہ جاری۔ پنجاب کے دریاؤں کا سیلابی ریلا آج پنجنت کے مقام پر پہنچے گا۔ اونچے درجے کے سیلاب کا الرٹ جاری۔ پانی کا بہاؤ 3,10,479 کیوسک ہو گیا۔ علی پور میں نشیبی علاقے زیر آب، علاقہ مکینوں کی نقل مکانی۔ سیلابی ریلا 48 گھنٹوں میں گڈو بیراج پہنچے گا۔ امکان صوبہ سندھ میں مختلف بیراجز پر پانی کی سطح میں اضافے کا سلسلہ جاری۔ گڈو اور سکر بیراج پر نچلے درجے کا سیلاب ہے۔ گڈو بیراج پر پانی کا بہاؤ 3,59,577 کیوسک، سکر بیراج پر 3,31,155 کیوسک ریکارڈ۔ کوٹری بیراج پر پانی کا بہاؤ 2,33,636 کیوسک ہو گیا۔ دریاؤں اور بیراجوں میں سیلابی پانی کے بہاؤ میں کمی بیشی کا سلسلہ جاری۔ حکومت سندھ صورتحال پر مسلسل نظر رکھے ہوئے ہے۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام میمن کا بیان۔ کہا تمام متعلقہ ادارے مسلسل الرٹ ہیں۔ گڈو، سکر، کوٹری اور مرالا کے مقام پر نچلے درجے کا سیلاب ہے۔ کچے کے لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا جا رہا ہے۔ 169 طبی کیمپس میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 6,890 افراد کو طبی سہولیات فراہم کی گئیں۔ حکومت سندھ پنجاب حکومت کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہے۔ دریائے چناب میں طغیانی سے جنگ کو پھر خطرہ۔ ریواس پل پر پانی کی سطح بلند ہونے لگی۔ سینکڑوں دیہات متاثر۔ لاکھوں ایکڑ زرعی زمین پانی میں ڈوب گئی۔ کپاس، دھان، گنا، چارہ اور سبزیوں کی کھڑی فصلیں تباہ ہو گئیں۔ ہیڈ خان کی، ہیڈ قادر آباد اور چنیوٹ کے قریب پانی کے بہاؤ میں بھی اضافہ۔ انتظامیہ نے اگلے 24 گھنٹے کے دوران مزید اونچے درجے کے سیلاب کا خدشہ ظاہر کر دیا۔ تمام متعلقہ ادارے الرٹ۔ پاک فوج، ریسکیو اور دیگر ادارے بھی متاثرہ علاقوں میں امدادی سرگرمیوں میں مصروف۔ بھارت کی جانب سے اضافی پانی چھوڑنے پر دریائے راوی میں بھی صورتحال تشویشناک۔ ہیڈ سدنائی پر انتہائی اونچے درجے کا سیلاب۔ ہیڈ بلوکی پر پانی کی آمد 1,38,760 کیوسک سے بڑھ گئی۔ برساتی نالوں میں بھی پانی کا بہاؤ تیز۔ شکرگڑھ، ظفروال، پسرور اور سیالکوٹ کے نشیبی علاقوں میں سیلابی پانی کی آمد کا سلسلہ جاری۔ کبیروالا کے مقام پر بھی راوی میں اونچے درجے کے سیلابی صورتحال برقرار۔ پاکستان میں چینی باشندوں کی سیکیورٹی اولین ترجیح، کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف چین کے کامیاب دورے کے بعد وطن واپس پہنچ گئے۔ چین اور پاکستان کا دہشت گردی کے خاتمے کے لیے مل کر کام کرنے کا عزم۔ سی پیک فیز 2 کے لیے مشترکہ حکمت عملی پر کام جاری رکھنے پر اتفاق۔ 5 نئے کوریڈورز کی ترقی پر بھی اتفاق۔ پاک اور چین کے درمیان مختلف شعبوں میں 21 مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط۔ مفاہمتی یادداشتوں اور معاہدوں کے تحت $4.2 ارب کی سرمایہ کاری ہوگی۔
वज़ीर आज़म ने कहा, हम सी पैक 2 की लॉन्चिंग के लिए तैयार हैं। सी पैक की बदौलत पाकिस्तान में 3 साल में तवानाई बहरान पर काबू पा लिया गया। बिजनेस टू बिजनेस कॉन्फ्रेंस 2 तरफा मजबूती की आकाश है। जल्द चीनी मार्केट में पांडा बॉन्ड्स मुतारिफ करवाएंगे। पंजाब के सैलाब मुतासरीन की इमदाद और बहाली के लिए वज़ीर आला मरियम नवाज मुतहर्रिक। मुतासरीन के लिए बहाली पैकेज तलब कर लिया। सैलाब ज़दा इलाकों के काश्तकारों के लिए बहाली प्रोग्राम भी वज़ा करने का हुक्म। सर्वे प्रोजेक्ट के लिए कमेटी कायम कर दी। अर्बन यूनिट और रेवेन्यू बोर्ड को बहाली पैकेज के लिए फौरी इक़दामात की हिदायत। इजलास में आबी गुज़रगाहों की तामीर के लिए मुतासरा इलाकों कॉरिडोर जोन करार देने पर इत्तेफाक। मरियम नवाज ने कहा कि सैलाब मुतासरीन के घर आबाद होने तक चैन से नहीं बैठ सकती। मुतासरीन की तवक्कुआत पर पूरा उतरना एजाज़ और जिम्मेदारी है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी आज से पंजाब के सैलाब ज़दा इलाकों का दौरा करेंगे। बिलावल भुट्टो सबसे पहले कसूर का दौरा करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी चिन्योट, मुजफ्फरगढ़ और मुल्तान भी जाएंगे। पंजाब का दौरा मुकम्मल करने के बाद बिलावल भुट्टो सखर जाएंगे। बिलावल भुट्टो सखर, बेराज और कच्चे के इलाकों का दौरा करके सैलाबी सूरत हाल का जायजा लेंगे। थ्री 365 न्यूज़ की सैलाब मुतासरा इलाकों से लम्हा बलम्हा रिपोर्टिंग। नारोवाल, कसूर, झंग समेत हर सैलाब मुतासरा इलाके में बनी मुतासरीन की आवाज़। सैलाब में घिरे इलाकों की खुसूसी कवरेज। न्यूज़ टीम की अवामी मुश्किलात पर भी रिपोर्टिंग। मगरबी हवाएं भी बारिशें बरसाने के लिए तैयार हैं। महकमा मौसमियात ने 7 से 9 सितंबर के दौरान शदीद बारिशों की पेशगोई कर दी। मगरबी हवाएं कल राजस्थान से सिंध में दाखिल होंगी। थरपारकर, उमरकोट, मीरपुर खास, शहीद बेनज़ीराबाद में मूसलाधार बारिश की तवक्को। सजावल, दादू, सखर, लाड़काना और जैकबाबाद में भी तेज़ बारिश का इम्कान। पंजाब में भी कल से 8 सितंबर के दौरान बारिशों की पेशगोई। लाहौर, कसूर, सियालकोट, नारोवाल, साहिवाल, मुल्तान, मरी, गलियात, रावलपिंडी और इस्लामाबाद में बारिशें मुतवक्के। रावल डैम में एक बार फिर पानी की सतह 1752 फीट तक पहुंच गई। स्पिलवेज दोबारा खोल दिए गए। NDMA ने रावल डैम के नशेबी इलाकों में रहने वाले अफराद को मोहतात रहने का अलर्ट जारी कर दिया। शहरियों को पानी की गुजरगाहों से दूर रहने की हिदायत। मकबूजा कश्मीर में शदीद बारिशों से दरियाए चनाब और जहलम में शदीद तुग़यानी। सलाल और बगलिहार डैम के दरवाजे खोल दिए गए। मुसलसल बारिशों से लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना। निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। श्रीनगर में लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल की हिदायत। बडगाम में भी 10,000 अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल। लैंड स्लाइडिंग के बाद मकबूजा, श्रीनगर, जम्मू शाहराह बंद। रेलवे का निज़ाम भी मुतासिर। अडियाला जेल में बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस की समाअत स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जमंद अडियाला जेल पहुंच गए। बानी PTI के वकील अरशद तबरेज, एडवोकेट और पब्लिक प्रोसिक्यूटर सैयद जुल्फिकार अब्बास नकवी भी पहुंच गए। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का मरी के मुख्तलिफ तालीमी इदारों का दौरा। खुसूसी नशिस्त में आर्मी, पब्लिक स्कूल, कॉन्वेंट, जेसिस एंड मैरी और प्रिपेंटेशन कॉन्वेंट के तलबा की शिरकत। तलबा ने कहा, पाक फौज हमसे है और हम पाक फौज से। वतन दुश्मन अनासर जितनी भी कोशिश कर ले, नौजवान नस्ल को अपनी अफवाद से दूर नहीं कर सकते। वतन दुश्मनों की हर मैली आंख के खिलाफ हम पाक अफवाज के साथ खड़े हैं। कोहाट के इलाके नादिर बांडा में पुलिस और दहशतगर्दों में झड़प। फायरिंग के तबादले में सब इंस्पेक्टर ताहिर नवाज और कांस्टेबल शहीद। पुलिस और दहशतगर्दों में फायरिंग का तबादला जारी। कोहाट पुलिस की भारी नफरी मौके पर रवाना।
لاہور اسلام آباد سمیت ملک کے مختلف شہروں میں زلزلے کے جھٹکے. پشاور، ایبٹ آباد، مردان، مالاکنڈ میں بھی زلزلہ. اٹک، میاں والی، بہاولپور، ملتان، ٹیکسلا، واہ میں بھی جھٹکے محسوس کیے گئے. شدت 5.9، گہرائی 111 کلومیٹر ریکارڈ. مرکز ہندوکش ریجن افغانستان تھا. گندم کی بلا تعطل فراہمی یقینی بنانے کے لیے حکومت پنجاب کا بڑا فیصلہ. فیڈ ملز میں گندم کے استعمال پر فوری پابندی عائد کر دی. سیکریٹری داخلہ کے حکم نامے کے مطابق گندم صرف فلور ملز میں آٹا بنانے کے لیے استعمال ہوگی. فیڈ ملز پر گندم کے استعمال پر پابندی 30 یوم کے لیے عائد کی گئی. اسلام آباد کی ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ میں انوکھا واقعہ. ملزم کی جگہ دوست پیش. عدالت نے گرفتاری کا حکم دیا تو ڈر سے سچ بول دیا. شاہد کریم نامی شخص نے کہا مجھے دوست بلال خان نے کہا تھا پیش ہو جانا کچھ نہیں ہوگا. عدالت نے ملزم کے دوست شاہد کریم کی گرفتاری کا حکم دے دیا. مصطفیٰ جان رحمت کی ولادت باسعادت کا جشن. ملک بھر میں جشن عید میلاد النبی شایان شان طریقے سے منانے کے لیے گلیاں اور محلے سج گئے. مساجد اور گھروں پر چراغاں، ہر سو درود و سلام کی صدائیں. عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کل عقیدت و احترام کے ساتھ منائی جائے گی. امریکہ مسئلہ فلسطین کے دو ریاستی حل میں رکاوٹ بن گیا. وزیر خارجہ مارکو روبیو کا فلسطین کو ریاست تسلیم کرنے والے ممالک کو انتباہ. کہا فلسطین کو ریاست تسلیم کیا تو مسائل بڑھ جائیں گے اور رد عمل بھی آئے گا. اسرائیل اس کے جواب میں مغربی کنارے کو ضم کر سکتا ہے. تمام ممالک کو بتا دیا ہے کہ فلسطین کو بطور ریاست تسلیم کرنے کی باتیں غلط اور غیر یقینی ہیں. ایسا کرنے سے غزہ میں جنگ بندی حاصل کرنا مزید مشکل ہو جائے گا اور غزہ میں جاری کارروائیوں میں بھی اضافہ ہو سکتا ہے. غزہ پر اسرائیلی فوج کی بمباری. تازہ حملوں میں مزید 70 سے زائد فلسطینی شہید. اسرائیلی فوج کی نصیرات پناہ گزین کیمپ پر گولہ باری. جنوبی رفح میں امداد کے منتظر لوگوں پر فائرنگ. اسرائیل کے 3 روز سے جاری حملوں میں 250 سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے. اسرائیلی فوج کا غزہ کے 40% حصے پر کنٹرول کا دعویٰ. فوجی کارروائیوں میں شدت لانے کا اعلان. امریکہ اور جاپان کے درمیان تجارتی معاہدہ طے پا گیا. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کر دیے. معاہدے کے تحت جاپانی مصنوعات پر 15% بنیادی ٹیکس نافذ کیا جائے گا. مخصوص شعبوں کے الگ ضوابط ہوں گے. وائٹ ہاؤس کے مطابق گاڑیوں پر زاجات، ایروسپیس، دوا سازی پر خصوصی قواعد لاگو ہوں گے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ایک اور فیصلے کو امریکی عدالت چیلنج کا. عدالت نے ٹرمپ کی ٹرانسجینڈر مخالف پالیسی کی بحالی کی درخواست مسترد کر دی. محکمہ خارجہ کو خواجہ سراؤں کو شناخت کے مطابق پاسپورٹ دینے کا حکم. کہا حکومت صنفی شناخت کی بنیاد پر پاسپورٹ جاری کرنے سے انکار نہیں کر سکتی. امریکہ کی چین کے ساتھ مخالفت کھل کر سامنے آ گئی. چین سے روابط پر وسطی امریکہ سے تعلق رکھنے والے شہریوں پر ویزا پابندی عائد. پابندیوں کے مطابق چینی کمیونسٹ پارٹی کی نمائندگی کرنے والے افراد امریکی ویزے کے اہل نہیں ہوں گے. چینی مفادات کے لیے کام کرنے والوں کو امریکہ میں داخلے کی اجازت نہیں ہوگی. کینسر میں مبتلا سابق امریکی صدر جو بائیڈن کی کامیاب سرجری. جو بائیڈن کی جلد سے کینسر زدہ خلیے نکال دیے گئے. سابق امریکی صدر کے ترجمان کے مطابق جو بائیڈن کی صحت بہتر ہو رہی ہے اور وہ مکمل آرام کر رہے ہیں. طبی ماہرین کے مطابق سابق امریکی صدر کو اب مزید علاج کی ضرورت نہیں. اسکردو کے سیاحتی مقام دیوسائی میں گلوکارہ قرۃ العین بلوچ پر ریچھ نے حملہ کر دیا. ریچھ کے ناخن بازوؤں پر لگنے سے گلوکارہ زخمی. مقامی افراد نے اسکردو اسپتال منتقل کیا. طبی امداد کے بعد قرۃ العین بلوچ کو ڈسچارج کر دیا. قرۃ العین بلوچ حالیہ بارشوں اور سیلاب سے متاثرہ افراد کے لیے امدادی سامان لے کر بلتستان پہنچی تھیں.
پاکستان نے ٹرائی نیشن سیریز میں متحدہ عرب امارات کو ہرا کر فائنل میں جگہ بنا لی۔ ٹیم گرین نے پہلے کھیلتے ہوئے بورڈ پر 171 کا ہنسا سجایا۔ یو اے ای کی ٹیم 140 رنز ہی بنا سکی۔ فخر زمان کی فخریہ بیٹنگ، 44 گیندوں پر 77 رنز جوڑے۔ ابرار احمد نے صرف 9 رنز پر 4 کھلاڑیوں کو ٹھکانے لگایا۔